اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرحوم آیت اللہ تہرانی کتاب روح مجرد میں ایک اور موضوع کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور وہ اولیاء الہی کے سفر کی بنیادی وجہ کو بیان کرنا ہے۔ مرحوم آیت اللہ تہرانی یہاں بیان کرتے ہیں کہ عارف کامل مرحوم آیت اللہ شیخ محمد جواد انصاری حمدانی اپنی زندگی کے آخری ایام میں پاکستان تشریف لے گئے۔ ایسے وقت وہ پاکستان گئے جب وہ شدید بیمار تھے، یعنی ہارٹ پیشنٹ تھے، اور ان کے لیے سفر کرنا نہایت ہی نقصان دہ تھا۔ ایسے عالم میں آیت اللہ انصاری نے سفر کیا کہ جب بائی ایئر کی سہولت میسر نہیں تھی، جب ایسے سفری سہولیات موجود نہیں تھی، تو سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کے پاکستان جانے کی کیا بنیادی وجہ ہو سکتی ہے؟ کسی نے اس بات کو جو ہے وہ نقل نہیں کیا، یعنی جس نے بھی آیت اللہ انصاری حمدانی سے اس بات کے بارے میں پوچھا، آیت اللہ حمدانی نے کسی کو اس کا جواب نہیں دیا۔ یہ ایک راز ہے جو آیت اللہ انصاری ہی کے سینے میں دفن ہے۔ متعدد لوگوں نے اپنے جو ہے وہ خیالات کا اظہار کیا، تخمینہ لگایا، اندازہ لگایا کہ شاید اس غرض سے وہ پاکستان گئے ہوں گے، لیکن یہ لوگوں کے اپنے توہمات اور تخیلات ہیں۔ آیت اللہ انصاری حمدانی نے اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ وہ پاکستان کیوں گئے۔ آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طاہرانی کہتے ہیں کہ میں نے مرحوم سید ہاشم حداد موسوی سے سوال کیا کہ اولیاء الہی بنیادی طور پر سفر کیوں کرتے ہیں، اور آیت اللہ انصاری حمدانی نے جو پاکستان کا سفر کیا، بنیادی وجہ اس کے پیچھے کیا ہو سکتی ہے؟ تو مرحوم ہاشم حداد اس سوال کے جواب میں بیان کرتے ہیں کہ بنیادی طور پر اولیاء الہی اگر سفر کریں ایک مقام سے کسی دوسرے مقام کی جانب، تو اس کی دو بنیادی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ جس جگہ سفر کر رہے ہیں وہاں اللہ کا کوئی ایسا عاشق دل سوختے موجود ہے کہ جس کی دستگیری کے لیے خداوند متعال نے اپنے ولی کو حکم دیا ہے، اور وہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اس عاشق دل سوختہ کی دستگیری کے لیے اس بلاد دور دراز کا سفر کرتا ہے تاکہ اس کی مدد کر سکے، اور یہ حکم پروردگار ہوتا ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ جس جگہ یہ عارف باللہ سفر کر رہا ہے، اللہ کا ولی سفر کر رہا ہے، مقدرات کلی الہی وہاں کے لیے جو ہے وہ عذاب الہی کو جو ہے وہ بیان کر چکی ہیں کہ اس علاقے میں اللہ کا قہر نازل ہو سکتا ہے، لہٰذا ایسے میں اللہ اپنے ولی کو حکم دیتا ہے کہ وہ ایسے علاقوں کا جا کر سفر کریں تاکہ وہاں فضا وہ ملکوتی ہو جائے، اور ولی الہی کے نفس قدسیہ کی بدولت اس علاقے پر اللہ کی رحمت نازل ہو، اور جو اللہ نے اس علاقے پر عذاب کا جو ایک پلان ترتیب دے رکھا ہے وہ مرتفع ہو جائے اس ولی الہی کے اس علاقے میں سفر کی وجہ سے۔ لہٰذا یہ دو احتمال ولی الہی کے سفر سے متعلق آیت اللہ تہرانی نے مرحوم ہاشم حداد موسوی سے نقل کی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اولیاء الہی کی جو زندگی ہے اس سے درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اولیاء الہی کی قبور سے توسل کرنے اور ان کی قبروں کے پاس جا کر وہاں ملکوتی رابطہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے ان عوالم ملکوت کی اخبار لے کر اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری زندگی میں جو نواقص، جو اسلامی تعلیمات کے برخلاف ہم عمل کر رہے ہیں، ان کی اصلاح فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ اعلیٰ و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعاگو بھی ہیں۔ خداوند متعال بحق علی ابن موسیٰ الرضا آپ کی تمام مشکلات کو برطرف فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔